بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، خارش ایک نہایت تکلیف دہ بیماری ہے۔ یہ دیگر کئی امراض کی وجہ سے لگتی ہے۔ ان میں کچھ جلد کی بیماریاں اور کچھ اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں۔ خارش کم ہو تو اس کا علاج ممکن اور آسان ہوتا ہے۔ اگر یہ شدت اختیار کر جائے تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جسم پر خارش ہونے کی چند وجوہات بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاج کے لیے بھی آگاہ کریں گے۔ غیر متعدی بیماریاں۔ جلد کی کچھ غیر متعدی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے جلد پر خارش ہوتی ہے، جیسے چنبل، ایگزیما اور خشک جلد۔ یا کچھ خاص قسم کے کھانے اور دوائیاں بھی اس کا سبب بنتی ہیں۔ حشرات کے کاٹنے سے، جسم پر کسی کیڑے یا مچھر وغیرہ کے کاٹنے سے زخم سا ہو جانا ہے، یا خارش کرنے سے یہ مزید پھیل جاتی ہے۔ اندرونی بیماریاں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو تکلیف دیتی ہیں اور یہ جلد کے لیے خارش کا باعث بنتی ہیں، جیسے گردے اور جگر کی بیماری، شدید خون کی کمی اور تھائرائیڈ کی خرابی وغیرہ۔ وجوہات۔ کچھ ذہنی بیماریوں کی وجہ سے بھی جلد کی خارش پیدا ہو جاتی ہے، جیسے جنونی اضطراب اور تناؤ کی بیماری وغیرہ۔ اس کا علاج ماہر نفسیات کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ جلن اور زخم۔ جسم کا کوئی حصہ جلنے پر یا زخم کی وجہ سے بھی خارش لگ جاتی ہے، جو پورے جسم پر پھیل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض جنسی بیماریوں کے باعث سرانوں کے درمیان بھی خارش کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ خارش عام طور پر شدید نوعیت کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جلن پر جلن کا احساس ہوتا ہے، یہاں تک کہ چھالے بھی بن جاتے ہیں۔ جب یہ چھالے پھٹتے ہیں تو زخموں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس قسم کی کیفیت نظر آئے تو وقت ضائع کیے بغیر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، ورنہ بیماری سنگین نوعیت اختیار کر سکتی ہے۔ جوئیں بھی خارش کی ایک وجہ ہے۔ یہ ایک قسم کی چھوٹی چھوٹی جوئیں ہوتی ہیں جو صرف خوردبین سے نظر آتی ہیں۔ یہ خارش عموماً جسم کے ان حصوں میں زیادہ ہوتی ہے جہاں جلد میں بہت زیادہ گندگی ہوتی ہے، جن میں ان جوؤں کو چھپنے کا موقع ملتا ہے۔ مثلاً انگلیوں کے بیچ میں، گھٹنوں اور کوہنیوں کے اوپر۔ اس خارش کی دوسری پہچان یہ ہے کہ یہ گھر میں ایک سے زیادہ افراد کو ایک ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ جوئیں ایک سے دوسرے انسان کو آسانی سے لگ جاتی ہیں۔ ایسی خارش کے علاج کے لیے ڈاکٹر عموماً اینٹی سکنز لوشن یا کریم دیتے ہیں، جن سے سب گھر والوں کو ایک ساتھ علاج کروانا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی احتیاطی تدابیر میں روزانہ کپڑے تبدیل کرنا، استعمال شدہ کپڑوں کو تیز گرم پانی سے دھونا، اور علاج کے درمیان میاں بیوی کا قربت کے تعلقات سے پرہیز کرنا شامل ہے۔ خارش کی ایک اور اہم وجہ فنگس بھی ہے۔ یہ خارش عموماً ان جگہوں میں ہوتی ہے جہاں عام طور پر دھوپ نہیں لگتی، یا جہاں پسینہ آنے کی وجہ سے جلد گرم اور مرطوب رہتی ہے۔ مثلاً بغلوں میں، خواتین میں چھاتیوں کے نیچے، مردوں اور خواتین دونوں میں جنسی اعضاء کے اوپر یہ خارش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر حضرات اینٹی فنگل ادویات تجویز کرتے ہیں۔ اگر شادی شدہ مرد یا عورت میں ہو تو دونوں کا علاج ایک ساتھ ضروری ہے، چاہے کسی ایک پارٹنر میں خارش نہ بھی ہو، تاکہ صحت یاب ہونے کے بعد دوسرے پارٹنر سے زیادہ فنگس کی منتقلی کے امکانات کم ہوں۔ کچھ کیسز میں مثلاً گردن اور سینے کے اوپر سفید دھبے بغیر خارش کے بھی ہو سکتے ہیں، جس کا علاج کرنا ابھی ضروری ہوتا ہے۔ الرجی۔ خارش کی ایک اور وجہ الرجی یا حساسیت بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ہماری جلد کسی خاص چیز کے حوالے سے زیادہ حساس ہوتی ہے،
جسے کانٹیکٹ ہونے کی صورت میں جلد پر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس بھی کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں جس چیز سے الرجی ہو اسے بچاتا اور اینٹی الرجی کے استعمال سے آرام آ جاتا ہے۔ امیون سسٹم کی خرابی۔ خارش کبھی کبھی امیون سسٹم کی خرابی یا زیادہ حساسیت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اگر معمولی سطح پر ہو تو اسٹیرائڈ کریم اور اینٹی الرجی ادویات سے آرام آ جاتا ہے، لیکن زیادہ تکلیف کی صورت میں امیون سسٹم کو دبا کر رکھنے والی ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں، جن سے صرف اسی وقت تک آرام ملتا ہے جب تک ان کا استعمال کرتے رہیں۔ اب آپ کو جلد سے خارش دور کرنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ نمبر 1، پیٹرولیم جیلی۔ اگر آپ کی جلد حساس ہے اور آپ کو خارش کا مسئلہ ہے تو اسے دور کرنے کے لیے پیٹرولیم جیلی آپ کے لیے اس مسئلے کا بہترین علاج ہے، کیونکہ پیٹرولیم جیلی میں کوئی مضر اجزاء نہیں ہوتے، جس سے آپ کی جلد کو کسی قسم کے نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا۔ جلد پر جہاں بھی خارش ہو پیٹرولیم جیلی لگائیں، اس سے خارش دور ہو جاتی ہے اور آپ کو آرام ملے گا۔ نمبر 2، لیمو۔ لیمو وٹامن اے کی خصوصیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس میں اینٹی انفلائمیٹری خصوصیات بھی موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو خارش میں آرام چاہیے تو لیمو سے نکالا گیا تیل جلد پر استعمال کریں، خارش دور ہو جائے گی۔ نمبر 3، بیکنگ سوڈا۔ بیکنگ سوڈا بھی خارش سے نجات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو 1 چمچ بیکنگ سوڈا میں تھوڑا سا پانی ملا کر پیسٹ بنانا ہے اور اس پیسٹ کو جلد پر جس جگہ خارش ہو وہاں لگائیں۔ اس سے خارش کا مسئلہ دور ہو جائے گا، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر جلد پر کوئی زخم یا کٹ لگا ہو تو اس پیسٹ کو نہ لگائیں، یہ صرف بیرونی استعمال کے لیے ہے۔ نمبر 4، تلسی کے پتے۔ تلسی کے پتے اینٹی بیکٹیریا خصوصیات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اگر خارش دور کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جائے تو بے حد فائدہ ہوگا۔ تلسی کے چند تازہ پتے اگر پانی میں بھگو کر اسے جلد پر رگڑا جائے تو اس سے خارش دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر چند پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی میں روئی ڈبو کر جلد پر لگائی جائے تو اس سے بھی جلد کی خارش دور ہو جائے گی اور خارش میں آرام آئے گا۔ نمبر 5، ایلو ویرا۔ ایلو ویرا جلد پر استعمال کرنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ ایکزیما، ایکنی اور جلد پر الرجی کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ یہ جلد کی خوبصورتی، انفیکشن، خارش دور کرنے اور اس سے نجات کے لیے بھی ایلو ویرا کا استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ اس کے لیے ایلو ویرا کا ایک چھوٹا پتا کاٹ لیں اور اسے ایلو ویرا جیل نکال کر الگ کر لیں۔ آپ اس جیل کو جس جگہ خارش ہو اس جگہ لگائیں اور کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، خارش دور ہو جائے گی اور اگر کسی قسم کا انفیکشن ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایلو ویرا جیل میں اینٹی انفلائمیٹری، اینٹی وائرل اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، جو جلد سے متعلق الرجی اور خارش کے لیے معاون ہوتی ہے۔ آپ کی جلد پر خارش یا الرجی ہو جائے، اس پر تازہ ایلو ویرا جیل جلد پر لگانے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ نمبر 6، ٹیٹری آئل۔ ٹیٹری تیل اینٹی سیفٹیکور، اینٹی انفلائمیٹری خصوصیات رکھتا ہے۔ متعدد تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ٹیٹری تیل جلد سے متعلق بے شمار مسائل کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ تیل کو جلد پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اسے کسی زیتون یا ناریل کے تیل میں ملا کر لگایا جائے۔ نمبر 7، سیب کا سرکہ۔ سیب کا سرکہ بھی جلد پر الرجی اور خارش کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتا ہے،
لیکن سیب کے سرکے کو جلد پر استعمال کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اسے پانی میں محلول کر کے لگائیں۔ نمبر 8، ناریل کا تیل۔ ناریل کا تیل تاثیر کے اعتبار سے ٹھنڈا ہوتا ہے، جبکہ اس میں اینٹی بیکٹیریا، اینٹی وائرل اور اینٹی انفلامٹری خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ ناریل کا تیل الرجی اور خارش میں آرام پہنچاتا ہے، جبکہ اسے جلد پر موئسچرائز کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، پپیتا اور دہی۔ خارش سے نجات کے لیے پپیتا اور دہی بہترین کلینرز کے طور پر کام کرتے ہیں اور خشکی ختم کر کے اسے نرم و ملائم بناتے ہیں۔ اس کے لیے 3 کھانے کے چمچ پپیتا پیسٹ اور آدھا کپ دہی مکس کر کے اپنی جلد پر لگائیں اور چند منٹ بعد دھو لیں۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔